الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ تقدیر کی 5 اقسام آپ نے سنی. تقدیر پر ایمان لانا اور اس کے ثمرات اب اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے بارے میں فرشتے نے سوال کیا تھا، مل ایمان، ایمان ہے کیا، تو آپ نے جواب دیا تھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. کوئی شخص تقدیر پر جب تک ایمان نہیں لاتا وہ مومن ہی نہیں ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 126، سلسلہ صحیحہ 1690، ان لکل شیء حقیقہ، ان لکل شیء حقیقہ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. وما بلغ عبد حقیقت الایمان، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا، حتی یعلم، جب تک وہ یقین نہ کر لے، ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ. یہ اس کو خوشی جو مل رہی ہے، یہ جو غمی مل رہی ہے، اس میں اللہ نے کوئی راز رکھا ہے، یہ اس کی قسمت میں لکھا تھا. خوشی کا مطلب اللہ کی رضا نہیں ہے، نہ ملنے کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. تقدیر پر ایمان لانے سے ہی انسان مومن بنتا ہے اور ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 165، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، خیرہ وشرہ، اس کی خیر اور شر کے ساتھ. صحیح الجامع 166، سلسلہ صحیحہ 2439. تو ان 3 روایتوں کی روشنی میں ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہی اصل ایمان ہے. تقدیر پر ایمان ہی ایمان کی لذتوں اور حلاوتوں کا باعث ہے. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. ان خیرا فخیر وان شرا فشر، اگر اچھا گمان کرے تو میرا اچھا فیصلہ، اگر برا گمان کرے تو میں اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ہر خوشی لینے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا. چوتھی بات،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے زندگی کی تمام پریشانیوں کا حل 2 آیتیں ہیں. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہر چیز کا ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ہر چیز کے ایک وقت مقرر کیا ہے. پریشانی کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ اس کو 100 روپیہ دینا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں، اندازہ ٹھیک نہیں لگتا مجھے 150 چاہیے. پریشانی یہاں ہوتی ہے. بات کو سمجھانے کے لیے پھول نگر کا کوئی رہائشی اگر یہ چاہے نہیں یہاں سیب کا درخت ہونا چاہیے، میں بڑی محنت کرتا ہوں آج کل، یہاں بیر تو لگ سکتی ہیں، سیب نہیں لگ سکتے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. کام بھی تو اتنے ہی ہوتے ہیں نا. پہاڑوں کے قریب جو رہتے ہیں وہاں انہوں نے گدھوں کے سامنے سیب رکھے ہوتے ہیں، وہ چارے کے طور پہ کھا رہے ہیں. کیونکہ وہاں انسان بھی پہاڑوں پہ چڑھتے اترتے ہیں، ان کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اللہ ان کو سیب دے رہا ہے. اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں، جو اندازے ہیں، جب انسان کہتا نہیں اللہ تعالیٰ اندازہ توڑو دوبارہ اندازہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنی خواہشات کا پابند کرنا چاہتا ہے. پریشانی یہاں ہوتی ہے. دوسری پریشانی کب ہوتی ہے؟ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے نہیں ملے گا. کہتے نہیں اللہ مجھے پہلے چاہیے. ایڈوانس بکنگ بھی تو ہو سکتی ہے نا. ایک بچہ جو ابھی چلنا پھرنا نہیں جانتا، وہ کہے کہ میں میراتھن ریس میں حصہ لے لوں، لے سکتا ہے؟ جس نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا آج تک، وہ کہے کہ میں قرات عشرہ کی کمپٹیشن میں حصہ لے لوں، لے سکتا ہے؟ وقت نہیں ہے اس کا. اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس سے پہلے نہیں مل سکتا. اس وقت کا انتظار کیجیے، آسان حل. اور وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہش کا پابند بناؤ، نہیں ابھی ملنا چاہیے مجھے، کیسے ملے گا؟ تمہیں اللہ کے حکموں کا پابند بننا ہے، اللہ کو اپنی خواہشوں کا پابند بنانا نہیں ہے. اس لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، من تصدى قبل اوانی عوقب بحرمانی. من تصدى قبل اوانی عوقب بحرمانی. جو وقت سے پہلے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے وہ ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے. 5واں فائدہ، دنیا اور آخرت کے ہر غم سے اللہ تعالیٰ دور اسے کرتے ہیں، اس کے لیے روشنیاں میسر کرتے ہیں جس کا تقدیر پر ایمان ہو. چھٹا اس کا فائدہ، تقدیر پر ایمان ہو تو انسان عمل کرتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب رزق لکھا ہی گیا ہے پھر بیٹھے رہے، مل تو جانا ہے. یہی تقدیر کے معاملے میں جہالت ہے. آپ نے جتنی روایتیں لکھی ہیں دوبارہ پڑھیے. اعملوا، عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو عمل کرنا یہ تعمیل نبوی ہے. اللہ کے رسول کی بات کی تعمیل کرنا یہ عمل کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا مکلف بنایا ہے، تقدیر کا مکلف نہیں بنایا. اس لیے فرمایا سدیدوا وقاربوا، قربتیں پیدا کرو، کوشش کرتے رہو. تو صحیح عمل دنیا میں وہی کر سکتا ہے جس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے. 7واں فائدہ،
یہ شخص کبھی عاجز نہیں آتا جس کا ایمان ہوتا ہے تقدیر پر۔ حدیث کے الفاظ ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوی مومن اچھا بھی ہے اور اللہ کے ہاں پیارا بھی ہے کمزور سے۔ وفی کل خیر، دونوں میں ہی خیر ہے، لیکن تم کیا کرو کہ اللہ نے تو لکھا ہے بس میں ضعیف رہوں گا تو ضعیف ہی رہوں گا میں۔ فرمایا احرص علی ما ینفعک، حرص کرو کہ تمہیں نفع کہاں سے ملے گا۔ واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ولا تعجزن، عاجز نہ اپنے آپ کو بناؤ۔ 3 حکم آگے۔ حرص کرو، میں تو ضعیف ہی ہوں تو پھر کھانا کیا ہے، تو انسان بھوکا رہے، یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اس لیے اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو لو انی فعلت کان کذا وکذا، اگر میں ایسے کر لیتا نا تو ایسے ہو جانا تھا۔ کتنی لڑائیاں آج دیکھنے کو ملتی ہیں، بیوی خامند کو کہہ رہی ہوتی ہے بچہ مارا ہی تو نے، اچھا وہ کیوں، تم وقت پہ اس کو ہاسپٹل لے جاتے یہ بچ جاتا۔ یعنی بِأَلْفَاظٍ اخرى، اس کے دوسرے الفاظ کہ اگر تو وقت پہ اس کو ہاسپٹل لے جاتا تو تیری دہشت اور وحشت سے فرشتے نے ڈر کے بھاگ جانا تھا۔ نہ 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 نہ، اس کا ابا آ گیا، اب یہاں کوئی مجال نہیں۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہاسپٹل لے کے جانا جائز نہیں، باپ کو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے جانے سے بچہ بچ جائے گا، بچائے گا اللہ۔ اس لیے دونوں باتوں کو آپس میں کمپیریٹیولی سمجھیے، نہ سستی کرے اپنے امور میں اور نہ ٹوٹلی اعتماد ڈاکٹروں پہ کرے۔ اگر ڈاکٹرز کسی کی جان بچا سکتے ہوتے تو ڈاکٹروں کو تو کم از کم موت نہ آتی، وہ بھی بیچارے مر جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، مر ہی جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر اللہ حتی العجز والکیس۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح الجامع 4531، سلسلہ صحیحہ 861۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے، حتیٰ کہ عاجز آ جانا کسی چیز میں اللہ نے لکھا۔ والکیس، عقل مندی اللہ نے لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے تو لکھی ہے، آپ کوشش کرو اللہ دور کر دیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی سیدنا علی سے، تو شادی کے بعد بھی اللہ کے رسول ان کے گھر گیا، کہتے اٹھو تہجد پڑھو، تو سیدنا علی مسکرا کے کہتے ہیں اللہ اگر چاہے گا تو میں اٹھا لے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ مارے، فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، انسان بحث کتنی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ تقدیر کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم عمل کے مکلف ہیں، عمل کریں، حرص کریں جو آپ کو چیز نفع دیتی ہے۔ یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے ایسے کرتا تو یہ ہو جاتا، لیکن یہ کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے لکھا وہ ہو گیا۔ فإن لو، بے شک کلمہ لو تفتح عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل کھولتا ہے۔ لو کہنا کاش، وحسرتا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ لو کے اگرچہ مختلف استعمالات ہیں، تحسر کے لیے لو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تحسر حسرت، اگر میں وقت پہ 2 منٹ پہلے چلا جاتا نا
گاڑی مل جانی تھی، تم جاتے کیوں؟ نکلو گھر سے لیٹ اور کہو کہ میں 2 منٹ پہلے چلا جاتا، تو یہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے چلے جاتے، کس نے روکا تھا؟ یا اللہ یا ربی یا اللہ